الله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك ربنا وارنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. اس وقت ایک مضمون پیش کرنا ہے. آپ حضرات سے دعا کی بھی گزارش ہے کیونکہ ادھر میں 2-3 دن سے بہت بیمار ہو گیا تھا. شدید تکلیف، دست، بہت کمزوری. کل سے طبیعت کچھ ٹھیک ہوئی لیکن ابھی اس کا اثر ہے. مضمون کا خلاصہ کیا ہے؟ بیت اللہ، کعبۃ اللہ کی تعمیر اور مومن کے قلب کی تعمیر کا کیا جوڑ ہے. کعبہ شریف کی تعمیر اور مومن کے قلب کی تعمیر اور تزکیے میں کیا ربط ہے اور کیا جوڑ ہے. اسی مضمون سے متعلق میں نے کچھ آیات ابھی تسلسل کے ساتھ آپ حضرات کو میں نے پیش کی ہیں. اس سے قبل اس کے کہ میں ان آیات کی تفسیر مفسرین کے اقوال کی روشنی میں پیش کروں، اچانک میرے قلب میں 2 بات اس وقت آ گئی. یہ بھی 2 واقعہ پیش دل میں آیا. جب دل میں اچانک کوئی بات آ جائے تو وہ اشارہ ہوتا ہے کہ اس کو پیش کر دیا جائے. نمبر 1 ایک واقعہ یہ آیا کہ ابو جہل نے ایک مرتبہ سید الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے درخواست کی کہ آپ میری مٹھی میں جو چیز ہے اگر آپ بتا دیں تو میں آپ کے اوپر ایمان لاؤں گا. اس نے کچھ کنکڑیاں ہاتھ میں رکھ کر اور آپ سے سوال کیا کہ اگر آپ میری مٹھی کے اندر جو کنکڑیاں ہیں اس کو آپ بتا دیں تو میں آپ کی رسالت پر ایمان لاؤں گا. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں بتا دوں یا تیری مٹھی خود بتا دے. تیری مٹھی میں جو چیز ہے وہ چیز ہی بتا دے تو یہ کیسا رہے گا؟ واہ واہ واہ، یہ تو بہت ہی اچھا رہے گا. تو مٹھی میں جو اس کی کنکڑیاں تھیں وہ کلمہ پڑھنے لگی، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے اللہ کے نبی ہیں. پھر اتنا غصہ ہوا ان کنکڑیوں پر کہ ان کنکڑیوں کو زور سے دے مارا اور بہت ہی گالیاں کنکڑیوں کو دی. جاہل آدمی جو ہے وہ جانوروں کو زیادہ گالی دیتا ہے کھیت جوتتے وقت، حالانکہ ان جانوروں پر کوئی اثر نہیں ہوتا. وہ کیا جانے گالی کیا چیز ہوتی. تو منہ مانگی دلیل لیکن جب قسمت میں ہدایت نہ ہو تو منہ مانگی دلیل کے باوجود وہ ایمان سے محروم رہا.
اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہماری ہدایت کے لیے، استقامت کے لیے، ایمان پر موت کے لیے یہ آیت نازل فرمائی، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اے ہمارے رب، ہمارے دل کو ٹیڑھا نہ ہونے دیجیے۔ معلوم ہوا کہ دل میں ٹیڑھے ہونے کی خاصیت ہے۔ اور ہدایت کے بعد دل ٹیڑھا ہو سکتا ہے، اس لیے اس کی پناہ کے لیے مضمون سرکاری نازل ہوا۔ اس مضمون سے جو دعا کرے گا تو سرکاری مضمون کبھی رد نہیں کیا جاتا۔ اگر بادشاہ کسی مجرم کو کوئی مضمون معافی کا خود بھیج دے مرکز دارالخلافہ سے، تو وہ مضمون میں بادشاہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نہیں قبول کروں گا، کیونکہ بادشاہ تو خود بھیج رہا ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے استقامت، دین پر قائم رہنا، ایمان پر مرنا، اس نعمت عظیمہ کے لیے یہ آیت نازل فرما دی۔ اس کو سبھی جانتے ہیں، اس آیت کو، شاید ہی کوئی ہو جسے یاد نہ ہو۔ نہ یاد ہو تو بھائی یاد کرو، ربنا لا تزغ قلوبنا، اے ہمارے رب ہمارے دل کو ٹیڑھا نہ کیجیے، یعنی گمراہ نہ ہونے دیجیے، بعد اذ ہدیتنا، بعد اس کے کہ آپ نے ہمیں ہدایت کے راستے پر لگا دیا، وہب لنا، اور ہبہ کر دی اس رحمت کو، وہب لنا من لدنک رحمہ، اپنے خاص فضل سے یہ رحمت مجھے نصیب فرمائیے۔ یہ رحمت سے مراد عام رحمت نہیں ہے، اس رحمت سے مراد مفسرین لکھتے ہیں استقامت علی الدین اور موت آئے ایمان پر۔ المراد بہذہ الرحمت الاستقامت والثبات علی الحق، دین حق پر ثابت قدم رہنا اور استقامت رہنا، اس رحمت سے یہ مراد ہے۔ اور ہما کے لفظ اس لیے منگوا رہے ہیں اللہ میاں کہ اس کا ہم آپ معاوضہ نہیں دے سکتے، کیوں بھائی ہبا میں معاوضہ ہوتا ہے؟ بولو بھائی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ گویا بتا دیا، مفسرین لکھتے ہیں کہ ایمان پر مرنا، دین پر قائم رہنا اتنی بڑی نعمت ہے، دوزخ کے عذاب پٹائی سے بچ جانا اتنی بڑی نعمت ہے کہ اے ایمان والو تم اس کا معاوضہ نہیں ادا کر سکتے، لہذا ہم سے تم لوگ اس کو ہبا کے عنوان سے مانگو، کیونکہ ہبا معاوضے سے بالا تر ہے، ہبا معاوضے سے بالا تر چیز ہے۔ وہ تم 80 برس کی روزہ نماز پر ہمیشہ کے لیے جنت کیسے لے سکتے ہو؟ 80 برس کی جنت لے لو اور جب 80 برس کے بعد گیٹ آؤٹ ہو جاؤ وہاں سے۔ جس کی جو عمر ہے، 70 سال نماز روزہ کیا کسی نے، جاؤ 70 سال جنت میں رہ لو، جب پورا ہو جائے 70 سال نکلو نکلو نکلو۔ یہ تھا اصل ضابطہ، لیکن ہمیشہ کے لیے جنت مل جانا رابطہ ہے، فضل ہے، رحمت ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہبا سے نازل فرمایا کہ اس کو ہم سے ہبا مانگو، وہب لنا من لدنک رحمہ، اس رحمت کو ہبا سے مانگو۔ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے لفظ ہبا اختیار فرما کر دنیائے انسانیت کو قیامت تک کے لیے بتا دیا کہ الاستقامت علی الدین و حسن الخاتمہ، ایمان پر موت، ذالک تفضل محض بدون شاذبۃ وجوب علیہ تعالی شانہ، یعنی یہ اللہ پر واجب نہیں ہے، اسے تم ہبا کی صورت سے مانگ سکتے ہو۔ اللہ کی یہ نعمت محض اس کے رحمت سے ملتی ہے، اللہ پر واجب نہیں، کوئی شخص کا اللہ نے کوئی قرضہ نہیں کھایا ہے، محض ان کی عنایت۔ لفظ ہبا بتا رہا کہ ہبا مانگو، تم کیا معاوضہ دے سکتے ہو؟ کریم، یہ بھی ان کے کریم ہونے کی ایک شان ہے کہ مضمون درخواست خود بتا رہے ہیں کہ یہ ہبا سے پا سکتے ہو جنت اور ایمان پر خاتمہ، تم روزہ نماز کے مقابلے میں نہیں پا سکتے، مگر اس کے معنی کہ روزہ نماز چھوڑ کر بس ایک دعا کرتے رہو، اتنا تو کام کرو جتنا بتایا گیا، اس کے بعد پھر جو تمہارے اختیار میں نہیں ہو اس کے لیے لفظ ہبا نازل ہوا۔ اور کوئی کہے کہ اتنا اللہ تعالیٰ ہبا کہاں تک کریں گے، ہبا کرنے والا کہیں ہبا ہی ختم نہ ہو جائے، ان کے پاس مال مسالہ کہاں سے دیں گے؟ انک انت الوہاب، آگے سکھا دیا کہ اگر شیطان وسوسہ ڈالے یا تمہارے دل میں سوال پیدا ہو کہ اتنا ہبا ہے
کیسے اللہ میاں دیں گے؟ تو تم پھر کہو انکا انت الوہاب، اے اللہ ہم اس لیے آپ سے ہبہ مانگتے ہیں لانکا انت الوہاب۔ جملہ تعلیلیہ ہے، علت بیان کرنے کے لیے آیت نازل ہوئی۔ مفسرین کی تفسیر روح المعانی وغیرہ دیکھی، فرماتے ہیں چونکہ آپ بہت بڑے داتا ہیں، وہاب ہیں، خالی واحد نہیں ہیں، لہذا اس لیے آپ بہت بڑے داتا ہیں، اس لیے میں آپ سے ہبہ مانگتا ہوں۔ خیر، ایک تو قصہ یہ آ گیا تھا اچانک بغیر ارادہ، یعنی جب بیٹھا ہوں جب بھی کوئی اس کا خیال نہیں تھا، خطبہ جب پڑھ رہا تھا اس وقت اچانک یہ خیال آیا۔ دوسرا قصہ اگرچہ آپ سن بھی چکے ہوں، لیکن کوئی کہے صاحب وہ ایک بات یہ بار بار بیان کرتے ہیں۔ میرا آپ سے اس پر ایک اشکال اور اعتراض ہے۔ اگر آپ کا اعتراض ہے مجھ پر تو میرا آپ پر بھی اعتراض ہے۔ اگر کسی کو مجھ پر یہ اعتراض ہے کہ اس کو بار بار کیوں بیان کرتے ہیں، ایک دفعہ تو علم ہو چکا، تو میں آپ پر ایک اعتراض کرتا ہوں، اس کا آپ مجھے جواب دیں کہ بار بار انڈا کیوں کھاتے ہیں آپ، بار بار کباب کیوں کھاتے ہیں آپ، ایک دفعہ تو کھا چکے۔ کیوں صاحب؟ جب تکرار غذائے جسمانی آپ کے نزدیک محبوب ہے تو تکرار غذائے روحانی پر کیوں اعتراض ہے؟ غذائے روحانی کو بار بار کھاؤ۔ اب تو شاید اشکال ختم ہو گیا ہو، جہاں اشکال ہونا چاہیے وہاں تو ہم بچتے نہیں۔ ارے اشکال شکل سے، اشکال سے بچو، شکلوں سے بچو، یہ شکل مشکل میں ڈال دے گی۔ یہ نصیحت تو میری رات دن ہے کہ صورت پرستی سے بچو۔ اس عذاب سے جو بچ گیا بس انشاءاللہ اللہ کا راستہ صاف، ورنہ یہ پرخینچ ہے، روح کو بالکل کہتے ہیں اس کے پر کاٹ دیتی ہے صورتیں۔ زمین پر دھرے رہو گے، اگر زمین مٹی کی شکلوں میں پھنسو گے تو زمین پر دھرے رہو گے، آسمان والے مولا سے محروم ہو جاؤ گے۔ جو حلال ہے، بیوی حلال ہے، بچے حلال ہیں، روزی کماؤ اور حلال کی کھاؤ، مرنڈا بھی پیو، انڈا بھی کھاؤ، مگر ڈنڈے سے بچو۔ شیطان کا ڈنڈا یہی ہے، جال جو پھیلے ہوئے ہیں۔ تو خیر، دوسرا معاملہ کیا تھا؟ وہ یہ ہے کہ اللہ والوں کو بعض لوگ اپنی عقل سے بھانپنے کی کوشش کرتے ہیں کہ میں ذرا ان کو وزن کروں گا۔ تو میں یہ مولانا رومی کی آپ کو نصیحت سنانا چاہتا ہوں، اگر آپ کا ان پر اعتماد ہے اور آپ کا اگر اعتماد نہیں ہے تو آپ امت کے بڑے بڑے اکابر اولیاء اللہ سے دور پہنچ گئے، کیونکہ اس امت کے 600 برس سے جتنے اولیاء اور علماء پیدا ہوئے ہیں سب نے مولانا جلال الدین رومی کی مثنوی شریف کے ترجمے کیے ہیں، ان کی شرحیں کی ہیں، اور اس کو فیض کہتے ہیں، آج ساری امت میں جاری۔ مولانا رومی فرماتے ہیں کہ ایک بڑھیا کے قصے سے اس کو سمجھیں۔ ایک بڑھیا اندھی تھی، تو بادشاہی جو شاہی محل میں رہتا ہے اور بادشاہ اپنے پنجے پر اس کو رکھتا ہے اور بہت پیار کو محبت کرتا ہے، اس نے اڑایا اس کو، اڑتے اڑتے وہ ایک بڑھیا کے گھر میں غلطی سے آ گیا۔ جب اس بڑھیا کے گھر میں آیا تو وہ نابینا تھی، اندھی تھی، اس نے اس کو پکڑ کر کے اس کے ناخن وغیرہ دیکھے تو اس نے کہا توبہ توبہ، ہائے میرا بھیا تو بڑا یتیم معلوم ہوتا ہے۔ جلدی سے قینچی لائی، اس کے ناخن وغیرہ کاٹنے لگی، پھر ایسے ٹٹوڑا تو بازو اوپر بھی کاٹنے لگی۔ اب بیچارہ نہ اڑ سکتا تھا نہ شکار کر سکتا تھا، تو اپنی عقل سے اس بادشاہی کی اس نے تشکیل اور تعین اور تشخیص، اس کا تشخص قائم کیا کہ اس کو ایسا ہونا چاہیے، یہ یتیم کیوں ہو رہا ہے، اس کی یتیمی دور کر کے اور یتیم بنا دیا اس کو۔ ایسے لوگوں سے ہوشیار، ایسے لوگوں سے ہوشیار جو محبت کو ظاہر کر کے آپ کے دین کو یتیم کر دیں گے، آپ کے دین چھین لیں گے۔ چچا زاد بہنیں، مامو زاد بہنیں، ارے بھائی کیا پردہ ادا کرتے ہو، بالکل مولوی بن گئے۔ ارے دل کا پردہ رکھو، بس دل میں کوئی خیال نہ لاؤ، ذرا ٹھیک سے لو نہ دو، دیکھ تو لو۔ یہ کیا ہے؟ یہ یتیم کرنے والے ایسے لوگ چاہے عالم ہوں حافظ ہوں، ان کا دین سلامت نہیں لے سکتا۔ رونا آتا ہے کہ فقہ میں پڑھ چکے کہ یہ نظر حرام ہے، نامحرم عورتوں کو دیکھنا حرام ہے، لیکن جب کہا جاتا ہے اعلان کر دو اپنے خاندان میں کہ چچا زاد میری بہنوں، میرے پھوپھی کی بیٹیوں، میرے ماموں کی بیٹیوں میرے سامنے مت آؤ، تو ہمت نہیں ہوتی۔ وجہ کیا ہے؟ کسی اللہ والے کی جوتیاں اٹھانے کے لیے تیار نہیں۔
جب قبر میں جنازہ اترے گا تو آنکھ تو کھلے گی اس وقت، لیکن اس وقت فائدہ نہیں ہوگا۔ آپ بتلائیے کسی شخص پر پھانسی کا کیس ہو اور وہ سگریٹ پی کر تاش کھیل رہا ہو، اور کوئی اس سے کہے بھائی فلاں تاریخ جو ہے اگست میں آپ کو پھانسی کا مقدمہ ہے، ارے اور دیکھا جائے گا آج تو عیش سے گزرتی ہے عاقبت کی خبر خدا جانے، غالب کا شعر پڑھ کے اور پھر سگریٹ پینے لگا۔ تو اگر اس کا اصلی دوست ہے تو کہے گا کہ بھائی اس شخص کو دماغ میں کوئی خرابی آ گئی ہے، دماغ کے اسپیشلسٹ کو دکھلانا چاہیے کہ نہ وکیل کے پاس جاتا ہے نہ وہ اپنی کیس کی تیاری کرتا ہے۔ تو ایسی سوچ لو بھائی کہ موت میں تو کسی کو شبہ نہیں، اور یہ بھی معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن باتوں کو حرام فرمایا ہے اس کا سوال ہوگا، اور یہ بھی بخاری شریف کی حدیث ہے کہ آنکھوں سے نظر بازی حرام ہے، زنا ہے آنکھوں کا، زبان سے غف شپ لڑانا حسینوں سے نامحرم عورتوں سے یہ زبان کا زنا ہے، کان سے ان کی باتوں کا سننا کان کا زنا ہے، ہاتھ سے نامحرم عورتوں کو چھونا ہاتھ کا زنا ہے، پیر سے ان کی طرف چل کے جانا یہ پیر کا زنا ہے۔ بخاری شریف کے اندر دیکھو عبارت بھی میں پڑھ دیتا ہوں، زنا العین عن نظر، سرور عالم فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم آنکھوں کا زنا نظر بازی ہے، وہ زنا اللسان المنطق، اور زبان کا زنا ان سے گپ شپ کر کے مزے لینا ہے، چبا چبا کے باتیں کرنا ہے، سر ہلا ہلا کر کے مسکرا کر کے حرام لذت زہر کھانا ہے۔ خدا کی غضب و لعنت کے وقت سر ہلاتا ہے تو جی چاہتا ہے اتنے جوتے اس کے لگائے جائیں کہ جس کی بغیر گنے ہوئے، یعنی یہ شخص کس قدر اندھا ہے کہ اللہ کی غضب اس کے سر پر ہے اور وہ اسے پتہ نہیں۔ دوستو چین نہ پا سکو گے ان سے ہٹ کر، میں آپ کو اعلان کرتا ہوں قرآن پاک کا اعلان، حدیث پاک کا، کہ اللہ کو چھوڑ کر کتنے ہی مزے حرام کے لوٹو مگر چین نہ پا سکو گے۔ اللہ تعالیٰ کا کلام غلط نہیں ہو سکتا، سچا خدا سے بڑھ کر کون سچا ہوگا، کہ جو فرماتے ہیں مجھ کو اگر ناراض کر کے اور مجھ کو ناخوش کر کے تم نے حرام خوشیاں امپورٹ کی اور درآمد کی دل میں تو تمہارے زندگی کو کڑوی کر دوں گا۔ جس کی زندگی کو خدا تلخ کر دے اس کی زندگی کو کون شیریں کر سکتا ہے؟ جو خالق حیات یہ اعلان کر رہا ہے کہ میں تمہاری زندگی کا پیدا کرنے والا ہوں، اور قرآن میں اعلان کرتا ہوں کہ مجھ کو ناراض کر کے تم چین سے نہیں رہ سکتے ہو، پھر وہ ظالم بیوقوف انسان ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ میں کچھ مزے لوٹ لوں۔ خارش کا خجلانے میں مزہ یہ اصلی مزہ نہیں، خون کی خرابی سے ہے، مصفی خون دوا پیو، انجیکشن پنسلین لگاؤ، ڈاکٹروں سے رجوع کرو۔ جب خون صاف ہو جائے گا تو خجلانے کو خود ہی دل نہ چاہے گا، جب دل میں اللہ کا خوف آ جائے گا، دل کی بیماری غفلت کا کینسر ٹھیک ہو جائے گا تو گناہ کرنے کو دل ہی نہ چاہے گا، بلکہ وسوسے سے بھی پریشان ہو جائے گا۔ فوراً اگر گناہ کا تقاضے کا وسوسہ بھی آ جائے گا تو خدا سے پناہ مانگنا شروع کر دے گا، اللہ بچاؤ یہ کہاں سے کم وقت اس وقت کالی بلا آ گئی۔ گناہ کرنا تو بڑی چیز ہے، وسوسے سے بھی اس کے دل پر زلزلہ طاری ہو جائے گا۔ جیسے چھوٹا بچہ ماں کی گود میں چپکا ہوا ہو اور کوئی بدماش آج کے دھمکی دے رہا ہو کہ اس بچے کو میں چھین لوں گا، بچہ اسی وقت چلانے لگتا ہے کہ اماں بچاؤ، دیکھو یہ ہمیں چھیننا چاہتا ہے آپ کی گود سے۔ تو اللہ والے اللہ کی رحمت اور اللہ کے قرب کے گود سے جو بھی ان کو چھیننا چاہتا ہے وہ اپنے اللہ سے رونا اور چلانا شروع کر دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی مدد اور اس کی حفاظت کے گود سے کوئی طاقت اللہ والوں کو نہیں چھین سکتی۔ جب چاہو تجربہ کر لو، جب چاہو تجربہ کر لو، لندن کی حسینوں کے پاس لے جاؤ، کوئی ولی اللہ کسی سڑک سے اس کو گزار دو، انشاءاللہ تعالیٰ نگاہ نیچی کر کے گزر جائے گا۔ اللہ والوں کو جو لوگ آزمانے کی کوشش کرتے ہیں، میں اس بات کو یہ عرض کرتا ہوں کہ ایک پہاڑ کے دامن میں ایک ذرہ تھا، مولانا رومی فرماتے ہیں کہ اس ذرے نے ایک دن کہا کہ اے پہاڑ میں تجھ کو وزن کروں گا۔ ایک ذرے نے کہا اے پہاڑ میں تجھے وزن کروں گا، دیکھوں تو کیا تیرا وزن ہے۔ پہاڑ نے ہنس کر کہا اے ذرے اگر تو مجھے اپنی ترازو پر رکھے گا تو نہ تو رہے گا نہ تیری ترازو رہے گی۔
یہ معاونی کا ایک جملہ، ایک تھوڑا سا مثال ہے. بس جو شخص اللہ والوں کو وزن کرنا چاہتا ہے یا اپنی عقل سے قیاس کرتا ہے، وہ شخص سمجھ لو کہ بس ایسے ہی کہ اس کی وزن، اس کا ترازو، اس کی عقل سب پھٹ کے ختم ہو جائے گی. سوائے اس کے کہ ان کو حسن رکھو، یہ کو ہم نے نہیں پہچانا. خواجہ عزیز الحسن مزدور رحمۃ اللہ علیہ، یہ تمہیں عاشق حکیم الامت کے سارے خلفاء میں سب سے زیادہ محبوب اور سارے خلفاء سے سب سے زیادہ عاشق حکیم الامت کے تھے. لیکن ایک دن حکیم الامت نے فرمایا کہ خواجہ صاحب، افسوس کہ آپ نے مجھ کو نہیں پہچانا. اللہ اللہ اللہ، آپ کیسے سمجھتے ہو بھائی؟ دیکھیے، کوئی بلڈنگ ہے جس میں 100 منزل ہے، ایک شخص تیسری منزل پر ہے یا 10ویں منزل پر ہے، ایک 90 والی منزل پر ہے. 10 منزل والا 90 منزل کو کیسے قیاس کرے گا کہ وہ کس مقام پر ہے، جب تک کہ اس منزل پر پہنچ نہ جائے. لہذا بزرگوں کی نصیحت یہ ہے کہ نیک گمان رکھو کہ بھئی اللہ والوں کو ہم پہچان نہیں سکتے، بس اتنے ہی کافی ہے کہ وہ اللہ کے بہت ہی مقبول بندے ہیں اور بہت ہی محبوب بندے ہیں، اور ان کی صحبت سے ہمارا انشاءاللہ تعالی ہماری قسمت جاگ جائے گی. ہمارا کوا پن ذاتیت، یعنی کوا کی طرح جو ہم بو کھا رہے ہیں، گناہوں کی بو کھا رہے ہیں، پیخانے کھا رہے ہیں، پیشاب میں لت پت ہے، اس سے بڑھ کر، گناہ سے بڑھ کر یہ پیشاب پیخانہ تو نظر اثر ہے. اور اللہ کا غضب، نافرمانی کتنی گندی چیز ہے. اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کتنی گندی چیز ہے، جس سے پیدا کرنے والا ناراض ہو جائے. جس نے آپ کی آنکھیں بنائیں اسی آنکھ کو غلط استعمال کرتے ہو. جس نے آپ کے اعضاء بنائے ماں کے پیٹ میں، آج انہی اعضاء سے ان کو ناراض کر رہے ہو. سخت گندی چیز. تو کوا کیا کھاتا ہے؟ وہ تو بھائی کووں کی غذا کیا ہے؟ گندی چیز. اور ایک چڑیا ہے ہنس، وہ موتی چپتا ہے. تو ایک بزرگ تھے بھیکا شاہ، ان کے پیر ان سے کچھ ناراض ہو گئے تھے کچھ دن کے لیے. تو وہ بیچارے گھر کا چکر لگاتے رہتے تھے جنگل میں ایسی، اور گھر بھی جنگل میں تھا. ایک مرتبہ بارش ہوئی تو گھر میں پانی ٹپکنے لگا. بیوی نے کہا کہ بہت پانی گر رہا ہے گھر میں، تو کسی سے بنوا دیجیے. تو کہا بھائی کس سے بنوایا جائے؟ کہا جو بنانے جو والا تھا اس سے تو آپ ناراض ہیں، وہی جانتے ہیں بنانا، آپ نے اس کو اجازت نہیں دی آنے کے لیے خانقاہ. فرمایا کہ ہم ناراض ہیں، تو ناراض نہیں، تو بلا لے. بلا کے بتایا کہ بھائی شیخ نے کہا ہے کہ یہ بنا دیں. بس جلدی سے چھت پر چڑھ گئے، سب ٹھیک کر دیا انہوں نے. وہ دیہاتوں کے جو مکانات ہوتے تھے کھپریل کے، اس نے ایسا ٹھیک کر دیا. اور 12 بج گئے، محنت سے پسینہ پسینہ دھوپ میں سب ٹھیک کر رہا ہے. شیخ کھانا کھانے آئے مدرسے و خانقاہ سے، تو کھاتے کھاتے ایسے بھی اٹھایا سر تو وہی نظر آ گیا، مرید جس کو 6 مہینے سے نکالا ہوا تھا. یہ کیا ہو رہا ہے؟ اس تھوڑی دیر کام نہ کرتا. اس سے تشویش پیدا ہو. کام کر رہے ہیں بھائی، تھوڑی دیر رک جائیں. اس وقت سرکاری کام ہو رہا ہے، اس وقت سرکاری کام ہو رہا ہے، اس لیے یہ کام روک دو. تو جب نظر سے نظر مل گئی تو وہ رحم آ گیا شیخ کو. شیخ نے ایک لقمہ اٹھایا اور کہا اچھا لے پھینک لے. بس وہ کود پڑے بغیر سیڑھی کے اور اس کو کھا لیا. جب وہ لقمہ حلق سے نکلا نیچے اترا تو جس مقام پر شیخ تھے اسی مقام پر اسی وقت پہنچ گئے اور ان کا لقب بھیکا شاہ پڑ گیا. بھیکا شاہ. لیکن یہ نہ سوچو کہ وہ وہی لقمہ مانگ لیں گے اپنے پیروں سے. وہ لقمہ کام کب کیا ہے؟ جب بہت زیادہ 6 مہینے جلا کے لکڑی سوکھی ہو گئی، تھوڑی سی دیا سلائی لگ گئی، کام بن گیا. مجاہدات کے بعد اس قسم کی چیزیں اللہ تعالیٰ کو پیار آ جاتا ہے، کوئی نہ کوئی ذریعہ بنا دیتے ہیں. بس تو
اس وقت پھر انہوں نے یہ شعر کہا تھا کہ بھیکھا معالی پرواریاں، شیخ کا نام کیا تھا؟ شیخ ابو المعالی. بھیکھا معالی پرواریاں، بھیکھا معالی پرواریاں دن میں 100 بار. اے بھیکھا شاہ ابو المعالی، میرے پیر نے جو مجھے کوا سے ہنس کر دیا کہ میں گناہوں کا پیخانہ کھاتا تھا، اب میں ہنس کے طرح چڑیا وہ موتی چکتا ہوں، اللہ کا ذکر کرتا ہوں، اللہ کا نام لیتا ہوں. تو جس نے ہمیں کوا سے ہنس بنا دیا اس پر میری جان 100 دفعے قربان ہو جائے. بھیکھا معالی پرواریاں دن میں 100 بار. کاغا سے ہنس کیو، کاغا سے ہنس کیو اور کرت نہ لاگی بار. یعنی کوا سے ہنس کر دیا اور کرنے میں دیر بھی نہ لگی. یہ اللہ کی طرف سے جب انسان زیادہ رگڑے کھاتا ہے، زیادہ اللہ کے راستے میں مجاہدہ اٹھاتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی تو کریم ہے. آپ دیکھیے کوئی بیٹا اپنے باپ کو خوش کرنے کے لیے بہت زیادہ مشقت کرتا ہو، باپ تو رحم کھا جاتا ہے کہ نہیں کھا جاتا؟ اللہ تعالیٰ کو بھی رحم آ جاتا ہے کہ یہ بندہ میرا کتنی مشقت اٹھا رہا ہے، لہذا کام بن جاتا ہے. بہرحال میں یہ آپ سے عرض کروں گا، بہت ہی باادب، میں نے بڑے ادب کے الفاظ استعمال کیے ہیں کہ جن لوگوں کو کسی گناہ کی عادت ہے ہم سب اس میں شامل ہیں. ہر شخص اپنے اپنے گناہوں سے توبہ کر لے. اور جب تک گناہ کی عادت ہے، میں نے سب ایسے لوگوں کا نام مسٹر زاغانی رکھا ہے. زاغ مانے کوا کیا ہے؟ کیونکہ کوا کی غذا جو ہے گندی ہے نا، تو گناہ کی عادت جب تک ہے، VCR دیکھتا ہے، سینما دیکھتا ہے، پکچر دیکھتا ہے، کوئی بھی گناہ عورتوں کے سر نظر حرام ڈالتا ہے، تو ایسے لوگوں کا نام مسٹر زاغانی رکھا ہے. زاغ مانے کیا ہے بھائی؟ ڈاکٹر جو صاحب بتائیے. زاغ مانے کوا. زاغ فارسی لفظ ہے، اسی زاغ سے میں نے زاغانی بنا دیا، مسٹر زاغانی. تو بھائی مسٹر زاغانی نہ بنو. اور پھر اللہ والے کا کیا نام رکھا؟ مسٹر تابانی. تاباں روشن کو کہتے ہیں، یعنی اللہ کا نور دل میں آ جائے، گناہ سے نجات مل جائے تو مسٹر تابانی ہو جاؤ. اور اگر مولوی ہے تو ملا تابانی ہو جائے. تو میں یہی عرض کرتا ہوں بار بار کہ اللہ تعالیٰ روئے زمین پر جتنے اولیاء اللہ ہیں ان کو پہچاننے کے لیے ہم کو خدا تعالیٰ آنکھیں عطا فرما دے. ہم اس نابینا بوڑھیا بننے کے عذاب سے پناہ چاہتے ہیں. تو بعض وقت میں انسان اپنی نادانی سے نابینا بوڑھیا کی طرح اللہ والوں کی قدر نہیں کرتا، اور آخر میں ایک دن ان کی چڑیا اڑ جاتی ہے اور انتقال ہو جاتا ہے. شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ میرے مرشد اول نے فرمایا، جب حکیم الامت کا انتقال ہوا تھا تو فرمایا اڑ گئی سونے کی چڑیا، اڑ گئی سونے کی چڑیا، رہ گیا پر ہاتھ میں، رہ گیا پر ہاتھ میں. ایک دن یہ چڑیا اپنی اپنی یہ چمن یوں ہی رہے گا اور ہزاروں جانور اپنی اپنی بولیاں سب بول کے اڑ جائیں گے. یہ چمن یوں ہی رہے گا اور ہزاروں جانور اپنی اپنی بولیاں سب بول کے اڑ جائیں گے. حکیم الامت اپنی بولیاں بول کے اڑ گئے، مولانا گنگوہی اڑ گئے، حاجی امداد اللہ صاحب اڑ گئے رحمۃ اللہ علیہ. آپ کے یہاں کراچی میں مفتی اعظم پاکستان مولانا یوسف بنوری رحمۃ اللہ علیہ اور شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ، ڈاکٹر عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ایسے کیسے لو بس سمجھ لو. اس لیے غنیمت سمجھ لو جن لوگوں نے ان بزرگوں سے کچھ حاصل کر لیا، ورنہ یہ پھر جب حاصل نہیں کرو گے تو کیا ہوگا. لٹا رہے ہیں خزانے اللہ والے، اللہ کی محبت اور معرفت کے موتی برسا رہے ہیں، مگر اپنی اپنی سیٹ کا منہ تو کھول لو تاکہ وہ اندر داخل ہو جائے. ایسا اپنے اللہ تعالیٰ سے بھی درخواست کرنی چاہیے کہ اے خدا، ہدایت کے دو ذریعے ہیں، تزکیہ نفس کے 2 ذریعے ہیں، آپ سن لیجیے. نمبر 1، تزکیہ کرنے والا اس کی صحبت میں بیٹھنا. یزکیہم، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کا تزکیہ کرتے ہیں. کتاب اللہ کی طرف نسبت نہیں کی، رجال اللہ کی طرف نسبت کی. بعض لوگ خالی کتاب پڑھ کر تزکیہ کرنا چاہتے ہیں، پھر یزکیہم کی نسبت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کیوں کی ہوئی؟ یہی نازل ہو جاتا. یہ قرآن سب کا تزکیہ کر دے گا، نبی کی ضرورت ہی نہیں ہے. لیکن بغیر صحبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے، آج بھی بغیر نائب رسول کی صحبت کے اور تزکیہ نفس کے یہ تزکیہ نہیں ملتا. لیکن صحبت کے باوجود بھی بعض لوگوں کو تزکیہ نہیں ملتا.
ذرا اس مسئلے کو غور سے سن لیجیے کہ صحبت میں آتے جاتے ہیں مگر ان کو تزکیہ نہیں مل رہا. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا. والذین جاہدوا فینا، جو مجاہدہ کرتے ہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے، گناہوں کو چھوڑنے کے لیے، اللہ کے احکام کو بجا لانے کے لیے جو مجاہدہ کرتے ہیں، تو ایسے لوگ مجاہدے میں کمزور پڑ رہے ہیں. قصداً طاقت ہے استعمال نہیں کرتے کیونکہ بیماری سے عشق ہو گیا. بیماری سے گناہوں سے بازوں کو عشق ہو جاتا، اس لیے چور ہوتے ہیں. چور جیسے بھینس اپنے بچے کے لیے دودھ چرا لیتی ہے، 2 کلو اس کے تھن میں ہے لیکن 1 کلو مالک کو دے گی اور 1 کلو چرا لے گی. کتنے ہی وہ ایسے ایسے رگڑ رہا ہے تھن کو مگر وہ اوپر چڑھائے ہوئے ہے کیونکہ اسے اپنا بچہ پیارا ہے. بعض ایسے سالک ہیں جو گناہوں کی خبیث عادتوں کے حرام مزے کی عادت کی وجہ سے آج وہ صحیح طریقے سے ہمت سے کام نہیں لے رہے ہیں. ہمت ہے ابھی اگر ملٹری ان کا پہرا لگا دے ہے 2 فوجی لگے رہے ہر وقت، خبردار دیکھو کیسے گناہ کرتے ہیں. یا ایک پہلوان لگا دیا جائے کہ اگر کسی پر نظر ڈالا تو وہ تماشا لگے گا کہ ڈینٹسٹ کے پاس جانا پڑے گا. بقول ہمارے حکیم الامت خانی رہا. اسی لیے اللہ اور رسول اللہ تعالیٰ شاہوں نے سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے لفظ صحابی نام رکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے شاگردوں کو. اور نظر کی قیمت کہتے ہیں صاحب، ایک نظر سے کیا ہوتا ہے دیکھیے. ایک نابینا صحابی جاتے ہیں، ایک نظر سے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیکھتے ہیں، ایک نظر صحابی ہو جاتا ہے. ایک حالت ایمان میں ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یا کسی پیغمبر کو دیکھ لے، جس نے دیکھ لیا ہو اور باپ بھی تگڑا مضبوط ہو، اس کے بیٹے کو کوئی بری نظر سے دیکھ سکتا ہے؟ کیوں نہیں اس وقت عادت سینکتے حرام مزے سے اپنی آنکھیں اس وقت سینک کر دیکھو کہ جوتا بھی ہاتھ میں ہے اس کے، معلوم ہے کھوپڑی پر جوتے پڑیں گے فارغ البال ہو جائیں گے. اور اگر اس کی لڑکی کا ابا کھڑا ہے اس وقت کیوں نہیں دیکھتے ہو؟ تو معلوم ہوا کہ اللہ سے ڈر نہیں ہے، مخلوق سے ڈرتے ہو. طاقت ہے، استعمال طاقت نہیں کر رہا ہے شخص کیونکہ اس کو چوری کی عادت اور گناہوں سے بیماری سے عشق ہو چکا ہے. جو مریض اپنی بیماری سے عشق کرتا ہے اس کو بڑے سے بڑا ڈاکٹر شفا نہیں دے سکتا، اسے علاج نہیں کر سکتا. جو مریض اپنی بیماری سے عشق کرتا ہے تو ڈاکٹر اس کو علاج کر سکتا ہے؟ بس سمجھ لو. اس لیے اللہ کے غضب گناہوں سے عشق بازی اور گناہوں کی عادت سے محبت کرنا گویا اللہ تعالیٰ کی لعنت اور اللہ تعالیٰ کے غضب سے محبت کرنا ہے، اور دوزخ کی آگ سے پیار کرنا ہے، سانپ اور بچھوؤں سے محبت کرنا ہے. اب میں ایک قصہ مجھے یاد آ گیا، بتاتا ہوں. ایک اللہ والے کے یہاں ایک خادمہ نوکرنی تھی. ایک مرید صاحب گئے کہ صاحب اللہ کی محبت سکھا دو. شیخ نے کہا 1000 دفعے اللہ اللہ کر لو. بھائی دیکھو میں ایک گزارش کرتا ہوں کہ بعض لوگوں کو آنکھ بند کر کے کچھ زیادہ نفع ہوتا ہے لیکن مجھ کو اس سے نقصان پہنچتا ہے. اس لیے عرض کرتا ہوں کہ توجہ تو ڈالیے اپنی مگر آنکھ کھول کر کے، آنکھ بند کر کے زیادہ احترام ہو جاتی ہے، کہیں میں بے ہوش ہو جاؤں تو کیا ہوگا. بقول جگر کے ایک شعر یاد آیا جگر مراد آبادی کا کہ میں کشو یہ تو میں کشی رندی ہے، میں کشی نہیں، آنکھوں سے تم نے پی نہیں، آنکھوں کی تم نے پی نہیں. یعنی اے دنیا والوں تم تو یہ بوتل کی پیتے ہو، ہم اللہ والوں کی آنکھوں سے پیتے ہیں. خواجہ صاحب نے فرمایا، جگر کا شعر نہیں ہے بلکہ جگر کو خواجہ صاحب نے سنایا تھا. جگر نے اپنی غزل لپیٹ کے جیب میں رکھی، کہا السلام علیکم. اب اس شعر کے بعد شعر کہنا یا سنانا یا آفتاب کو سورج کو چراغ دکھانا. خواجہ صاحب کا شعر ہے یہ، میں کشو یہ تو میں کشی رندی ہے، میں کشی نہیں، آنکھوں سے تم نے پی نہیں، آنکھوں کی تم نے پی نہیں. ہم اللہ والوں سے پیتے ہیں اور تم حرام کی پیتے ہو، پھر تمہاری عقل خراب ہوتی ہے. ہم اللہ والوں سے پیتے ہیں، ہماری عقل میں روشنی آ جاتی ہے. اتنا فرق ہے.
تم پی کر کے گالیاں بکتے ہو، ہم پی کر کے علوم و معرفت سناتے ہیں. کتنا فرق ہے. اس لیے میں کہتا ہوں اللہ سے دل لگاؤ، اللہ کا نام لو. اللہ تعالیٰ آسمانوں کی میں بھیجیں گے. میرے پینے کو دوستوں سن لو، میرے پینے کو دوستوں سن لو، آسمانوں سے میں اترتی ہوں. اللہ تعالیٰ اپنے عاشقوں کو آسمان والی پلاتے ہیں. لہذا آنکھ کو کھولے رکھو. اب بتائیے میر صاحب کیا مضمون تھا؟ بزرگ کی خاتمہ تھی. ہاں دیکھو، یہ آنکھ بند ہونے سے مجھے مضمون بھول گیا. ایک خاتمہ تھی تو ایک مرید صاحب نے کہا حضور میں اللہ والا بننا چاہتا ہوں، مجھے اللہ کی محبت سکھا. لیکن عادت کے خراب تھے، نظر کے خراب تھے، نظر کے کچے تھے. اس خاتمہ پر نظر پڑ گئی، بس اسی کو دیکھ رہے ہیں آپ. تصویر سب ختم. خاتمہ اللہ والی تھی، تاجر گزار تھی. اس نے جا کے کہا حضرت یہ مرید جو آیا ہے مرید نہیں ہے، یہ تو مجھے بری نظر سے دیکھ رہا ہے. شیخ سمجھ گئے، مگر اللہ والے کسی کو ذلیل نہیں کرتے. علاج کیا. یہ مصنوعی معاون کے اندر ہے. میری ایک کتاب لکھی ہوئی ہے جس کا نام معارف مصنوی مولانا روم. جن کو توفیق ہو وہ اس کتاب کو دیکھیں تو انشاءاللہ اللہ کی محبت کی آگ لگ جائے گی. شیخ نے دست لانے کی گولیاں دے دی اس کو. ایک مسلمان کے علاج کے لیے اس کے اتنے بہانے ہو گئے کہ جس سے آنکھ اندر کو دھس گئی، گال پچک گئے، چہرہ کالا ہو گیا اور چہرہ ڈراؤنی شکل ہو گئی اس کی. آپ دیکھتے نہیں کالرا میں جب بہت سے دست آ جاتے ہیں تو شکل کیسی ہوتی ہے. پرانے زمانے تو ماشاءاللہ اللہ کا شکر ہے کہ یہ بیماریاں ختم نہیں ہو گئی. شکل خوفناک ہو گئی. پھر کھانا اس کے ساتھ جب آیا وہ سامنے سے آئی تو بجائے اس کو ایک نظر جو دیکھا ڈراؤنی بھوتنی ہو گئی، بالکل پری کی شکل ایک دم بدل گئی. وہی ادھر جغرافیہ بدلا، ادھر تاریخ بھی بدلی. نہ ان کی ہسٹری باقی نہ میری مسٹری باقی. یعنی جغرافیہ چہرے کا بدل گیا. سر جھکا کے توبہ کیا کر رہے ہیں. شیخ نے کہا اچھا جتنا پیخانہ جتنی دفعے دست آئے تھے شیخ نے ایک کنسٹر میں جمع کرا دیا تھا. 20 دست آئے تھے، 20 دست کو جمع کرا دیا تھا. شیخ جلدی سے دوڑ کے آئے، کنسٹر کو دکھایا کہ آپ نے اس سے نظر کیوں ہٹائی؟ کئی روز سے آپ نظر بازی کر رہے ہیں، اس میں کیا چیز کمی ہو گئی جو آپ نے نظر ہٹا لی؟ کہ آپ کا عشق ٹھنڈا بھی ہو گیا، یہ کس لیے ہوا؟ اس میں کیا کمی آئی؟ اس کے جسم سے کیا چیز کم ہو گئی جس کی وجہ سے آپ کی تاریخ محبت میں اب سارے وہ پڑ گئے، افسانے ختم ہو گئے. پھر شیخ نے خود ہی جواب دیا کہ اس کے جسم سے کوئی چیز کم نہیں ہوئی. یہ 20 دست کا مٹیریل موجود ہے کنسٹر کے اندر. کنسٹر کو سنیے اور آنکھوں سے ملاحظہ فرمائیے. ذرا لکھنؤ کی زبان سنیے. جب پان پیش کرتے ہیں لکھنؤ والے تو کہتے ہیں ذرا ملاحظہ فرمائیے. بھلا بتائیے پان دیکھا جاتا ہے کھایا جاتا ہے، مگر وار لکھنؤ یہ میں تو کہتا ہوں کہ عجیب الفاظ سے ملاحظہ فرمائیے. تو شیخ نے کہا کہ ذرا یہ کنسٹر کو سنیے اور اس کو ملاحظہ فرمائیے کہ اس معشوقہ کے جسم سے کیا چیز کم ہوئی. بس مرید تھا، مخلص تھا، پھنس گیا تھا. انسان اخلاص ہوتا اللہ کو چاہتا ہے مگر کبھی پھنس جاتا. پھر رونا چلانا شروع کر دیا، سر پیٹنا کہ ہاں میں اسی پیخانے پر عاشق تھا. یہی تو کم ہوا اس سے. شیخ نے کہا اور کوئی چیز اس سے کم نہیں ہوئی، یہی اتنا پیخانہ 20 دست جو کم ہوا، تیرا عشق ٹھنڈا پڑ گیا. ظالم سوچ لے تو کس چیز پر عاشق تھا. بڑے بڑے جغرافیے بدلنے والے ہیں. چند دن میں کچھ کے کچھ دوستوں ایسی شکل بدل جاتی ہے. صاحبزادے نانا میاں بن جاتے ہیں، صاحبزادی نانی اماں بن جاتی ہیں. کمر جھک کے مسلے کمانی ہوئی، کوئی نانا ہوا کوئی نانی. ایسے ویسے کیسے کیسے ہو گئے. سن لو شیخ، ایسے ویسے کیسے کیسے ہو گئے اور کیسے کیسے ایسے ویسے ہو گئے. کاش ہم سب
اللہ پر فدا ہوتے اور ان شکلوں سے صورتوں سے ہمارے قلوب کو اے اللہ تو پاک فرماتا. یہی چیزیں جو ہیں راہ میں روڑے ہیں، یہ معمولی جرم نہیں ہے. جس کا دل غیر اللہ میں پھنسے گا اللہ نہیں پا سکتا وہ شخص. جس کا دل غیر اللہ میں پھنسے گا اللہ کیسے ملے گا؟ اس لیے میں اس سے کہتا ہوں کہ یہ شعر خوب یاد کر لو. اگر یہ شعر بھی یاد نہیں ہوا تو آپ کوئی شعر دنیا میں یاد نہیں کر سکتے. 2 شعر ایسے ہیں کہ اگر کسی کو یاد نہ ہو تو میں اس کو اعلان کرتا ہوں کہ اب اس کو کوئی شعر دنیا کا یاد نہیں ہوگا. نمبر 1 کیا ہے؟ ہم ایسے رہے یا کہ ویسے رہے، وہاں دیکھنا ہے کہ کیسے رہے. ہم ایسے رہے یا کہ ویسے رہے، وہاں دیکھنا ہے کہ کیسے رہے. اور دوسرا شعر کیا ہے؟ ایسے ویسے کیسے کیسے ہو گئے، اور کیسے کیسے ایسے ویسے ہو گئے. دیکھ لیا، شکلوں کو نہیں پہچانا. ایسی شکل بدل گئی جن کے پیچھے رات دن پاگل کی طرح پھرتے تھے. وہی صورتیں جب سامنے آئی پوچھتے ہیں آپ کا اسم شریف، جناب کا دولت خانہ کہاں ہے؟ تو 2 لاکھ اس نے مارا اس کے اوپر. جب دولت خانہ پوچھا، کہا رات دن پیچھے پھرتے تھے، آج پوچھتے ہو دولت خانہ کہاں ہے. عشق مجازی سے بڑھ کر فتنہ اور دھوکہ. دنیا میں اگر کوئی بڑا دھوکہ ہے تو حسن پرستی اور شکل پرستی.